بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈوکیٹ ریحان علی خان آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بحریہ ٹاؤن کیس کے اوپر۔ بحریہ ٹاؤن کیس ایکچولی ہے کیا، اور جو بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ہیں ملک ریاض صاحب آج کل بڑی مشکلات کے اندر ہیں، جن کے اوپر ایک کڑا وقت جو ہے وہ چل رہا ہے، جن کا ایک بہت بڑا امتحان جو اس وقت شروع ہے، جو بہت با اثر شخصیت بھی ہیں، جن کا بڑے اثر و رسوخ بھی ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، اور جن کی بڑی حد تک پہنچ بھی ہوا کرتی تھی، اور آج وہ بڑی ہی مشکلات کا سامنا ہے ان کو، اور قانونی ادارے ان کے خلاف حرکت میں آ چکے ہیں، اور ان کی بہت قیمتی جو ان کی پراپرٹیز ہیں وہ آج کوڑیوں کے بل نیلام ہونے جا رہی ہیں، جن کی آکشن جو ہے اس کا حکم آ چکا ہے۔ اب یہ بحریہ ٹاؤن کیس ہے کیا ایکچولی؟ یہ بحریہ ٹاؤن کیس میں ایکچولی ہوا کیا تھا، اور کس وجہ سے جو ہے ان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، اور کیا چیز اللیگیلٹی اس کے اندر ہوئی ہے جس کے اوپر ان کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کیس کیا تھا۔ 190 ملین پاؤنڈز جو القادر ٹرسٹ جو ہے، اس کیس کا تو آپ نے سنا ہوگا، جس کی مد میں 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ بیرون ملک ٹرانسفر کیے گئے تھے۔ برطانیہ کا کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ ٹرانسفر کی گئی تھی 1 ملین پاؤنڈ کی اماؤنٹ، اور وہ اس کی ریکوری جو ہے وہ نیب اس کو مطلوب تھی۔ اب چونکہ جب ان سے بات کی گئی ملک ریاض صاحب سے، تو انہوں نے نیب کے ساتھ پلی بارگین کی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض نے نیب کے ساتھ پلی بارگین کی، اور اس کے اوپر ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کا جو پارٹ ہے وہ ان کو ادا کرنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ جب وہ مقررہ وقت پورا ہو چکا، اور اس وقت کے اوپر جو بحریہ ٹاؤن ہے، ملک ریاض صاحب ہیں اور ان کا بیٹا ہے علی ریاض، انہوں نے مقررہ وقت کے اوپر جو ہے پیمنٹ ادا نہیں کی، جس کے اوپر نیب نے ایک نوٹس جاری کیا۔ نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 33A کے تحت اگر جو اماؤنٹ ہے وہ نہ دی گئی تو پراپرٹیز کو نیلام کر کے ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ ریکور کی جائے گی۔ تو جس کے اوپر جب نیب جو ہے وہ نوٹس ایشو کرتا ہے، اور بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ کورٹس کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس نوٹس کو رکھوانے کے لیے درخواست دیتا ہے لوور کورٹس میں۔ جب لوور کورٹ سے، ٹرائل کورٹ سے جو ہے ان کی جو پٹیشن ہے، جو سٹے کی پٹیشن ہے، جس کے اوپر جو نوٹس کو سٹے کیا گیا تھا، وہ ڈسمس ہوئی، پھر اسی پٹیشن کے اگینسٹ بیفور اسلام آباد ہائی کورٹ ایک اپیل جو ہے وہ موو کی، اور اس کے بعد انہوں نے انٹرم سٹے لے لیا، جس کے اوپر نیب کو روک دیا آکشن سے، اور جس کے اوپر باقاعدہ طور پر ہیرنگز ہوئی، اور بحریہ ٹاؤن کی طرف سے فاروق ایچ نائک سینئر قانوندان ہیں وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ کر رہا تھا، جس میں مسٹر جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور مسٹر جسٹس محمد آصف صاحب نے اس کیس کو سنا، اور فاروق ایچ نائک صاحب چونکہ بحریہ ٹاؤن کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ جو نیب کے پراسیکیوٹر تھے نیب کے پراسیکیوٹر تھے رفیع مقصود صاحب، جو نیب کو ریپریزنٹ کر رہے تھے۔ اب کورٹس کے اندر آرگومنٹس کیا ہوئے تھے، جس کے اوپر فاروق ایچ نائک صاحب نے اپنے جو تفصیلی جو دلائل جو ہیں وہ کورٹ کے سامنے پیش کیے، جن میں کچھ چیدہ دلائل کچھ یوں تھے۔ بحریہ ٹاؤن اس پلی بارگین میں فریق ہی نہیں تھا، یہ کہنا تھا بحریہ ٹاؤن کے وکیل فاروق ایچ نائک صاحب کا۔ جس شخص نے جائیدادیں بطور ضمانت رکھی تھیں، یعنی زین نامی شخص، انہوں نے اپنی پلی بارگین کی منسوخی کے لیے بھی درخواست دی تھی۔ نمبر 3، جب تک وہ درخواست عدالت میں زیر غور ہے، نیب قانوناً جائیداد نیلام نہیں کر سکتا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پلی بارگین تھی، اس کی ہم جو ہے منسوخی چاہتے ہیں، اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، اس کو سسپینڈ کیا جائے، جس کی اپلیکیشن ایک پیٹیشن جو ہے وہ کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے۔ یہ ایک اللیگل ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نیب جو ہے وہ نوٹس ایشو کر رہا ہے آکشن کا۔ نیب کے نوٹسز کو جو ہے انہوں نے غیر قانونی قرار دیا۔
اب چونکہ جو رسپونڈنٹ سائڈ کے جو وکیل تھے، نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے، جنہوں نے اپنے دلائل دیے اور انہوں نے کہا ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض نے پلی بارگین کی، لیکن وہ رقم ادا نہ کر سکے مقررہ تاریخ تک۔ اس لیے نیب انڈر نیب آرڈیننس 1999 سیکشن 33E کے تحت ان کی جائیدادوں کو نیلام کرنے اور اس نیلامی کے بعد وصول ہونے والی رقم جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ یہ بھی کہا کہ آلریڈی ٹرائل کورٹ نے نیب کے نوٹس کو سٹے کے اوپر جو ان کی پیٹیشن ہے اس کو ڈسمس کیا تھا، اور اس پیٹیشن کو لے کر اب جو درخواست گزار ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آ چکے ہیں، جس کے اوپر ہائی کورٹ نے تفصیلی آرگومنٹس کے بعد ایک فیصلہ محفوظ کیا، جو کہ گزشتہ روز فیصلہ سنایا گیا، اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ نیب کا جو نوٹس ہے اس کو بحال کیا گیا، اس کے اوپر جو سٹے تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اور باقاعدہ طور پر نیب کو اجازت دے دی ان کی پراپرٹیز کو نیلام کرنے کی۔ اب اس کے اوپر جو بحریہ ٹاؤن ہے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک اپنی اپیل موو کر دی ہے، اور جس کے اوپر اب اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے۔ اگر وہ اپیل جو ہے کورٹ کو لگتا ہے کہ مینٹینیبل ہے تو اس کے اوپر پھر جو انٹرم سٹے کر دیا جائے گا، نوٹسز جو ہیں ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو جو ہے سسپینڈ کیا جائے گا، آفٹر دیٹ پھر جو کاروائی ہے وہ چلے گی۔ لیکن ابھی اس کے اوپر دیکھا جائے گا، کیونکہ ابھی تک اپیل تو فائل ہو چکی ہے لیکن کوئی اس طرح کی کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی۔ اگر نہیں آتی تو آف کورس کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے گا، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اگر سپریم کورٹ اپیل مینٹینیبل قرار دیتی ہے اور پھر اس کے بعد جو اس کے اوپر نیب کے نوٹس کے اوپر سٹے کر دیتی ہے، اور جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو جو روک دیتی ہے، تو تب جا کر ان کی نیلامی جو ہے وہ روک سکتی ہے، ادروائز یہ آج کی ڈیٹ میں آئی تھنک سو میں نے سنا تھا کہ ہو جائے گی۔ اب کون سی ایسی پراپرٹیز ہیں جن کی آکشن ہوگی اور جس کے اوپر باقاعدہ طور پر بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز کو نیلام کیا جائے گا؟ نیلامی میں پلاٹ نمبر E7 پارک روڈ بحریہ ٹاؤن فیز 2 راولپنڈی، بحریہ ٹاؤن کارپوریٹ آفس بھی شامل ہے، روبیش مارکی اینڈ لان، بحریہ گارڈن سٹی نیزد، بحریہ گارڈن سٹی گالف کورس، بحریہ ٹاؤن اسلام آباد بھی نیلام ہوں گی۔ پلاٹ نمبر 984 براڈ اے بحریہ ٹاؤن فیز 4 راولپنڈی پر ایرینا سینما کو بھی نیلام کیا جائے گا۔ بحریہ ٹاؤن انٹرنیشنل اکیڈمی سکول بلڈنگ اسٹریٹ جیسمین اور سلور آکس روڈ صفر ولاز 1 بحریہ ٹاؤن راولپنڈی بھی نیلام ہوں گی۔ اسی کے ساتھ پلاٹ نمبر 27 پر سفاری کلب فیز سفاری ولاز بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کو بھی نیلام کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جس کے اوپر تمام لوگ کنسرن تھے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہیں جن کو کیس کا نہیں پتا تھا، بہت زیادہ قیاس رائیاں بھی تھیں کہ آخر ملک ریاض کے ساتھ ایسا کیا ہوا۔ بہت ساری باتیں بھی باز گشت کر رہی تھیں کہ جی ان کو وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے کہا گیا، انہوں نے وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنے، تو اس لیے ان کے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ کچھ اس طرح کی قیاس رائیاں بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن ان فیکٹ جو کیس ہے اس کا جو میں نے آپ کو جو فیکٹس تھے، جو پس منظر تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جس کے اوپر اب باقاعدہ طور پر دیکھتے ہیں، لیٹ سی ان فیوچر اب کیا ہوتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر کیا فیصلہ دیتی ہے، کیا ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ آکشن ہو سکیں گی یا نہیں ہو سکیں گی۔ یہ اب دیکھا جائے گا آنے والے وقت میں، کیونکہ آج سنا تو یہ تھا کہ نیب راولپنڈی میں اور نیب اسلام آباد G6 کے اندر آج کیونکہ آکشن رکھی گئی تھی اور اس کے اندر ان کی پراپرٹیز کی آکشن ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔